الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم ارزقنا حبك وحب من أحبك وحب ما يقربنا إلى حبك، يا ودود ويا مقصود ويا ذا الكرم والجود. اللهم ارزقنا حب نبيك وصفيك وخليلك محمد صلى الله عليه وسلم، وحبب ما يقربنا إلى حبه، واسقنا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا، وأنت الكريم العظيم.
يا خير من سئل وأكرم من أعطى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت إلهنا وإله كل شيء. توكلنا على الحي الذي لا يموت، لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، لا شريك ولا ند له، وهو خالق كل شيء، وهو على كل شيء قدير وبكل شيء عليم. दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी, दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستهزئون
يستعجلون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ کلام پاک۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بکھیرنے والیوں کی قسم جو اڑا کر بکھیر دیتی ہیں، پھر پانی کا بوجھ اٹھاتی ہیں، پھر آہستہ آہستہ چلتی ہیں، پھر چیزیں تقسیم کرتی ہیں کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ سچا ہے اور انصاف کا دن ضرور واقع ہوگا۔ اور آسمان کی قسم جس میں رستے ہیں کہ اے اہل مکہ تم ایک متناقض بات میں پڑے ہوئے ہو، اس سے وہی پھرتا ہے جو خدا کی طرف سے پھر جائے۔ اٹکل دوڑانے والے ہلاک ہوں جو بے خبری میں بھولے ہوئے ہیں، پوچھتے ہیں کہ جزا کا دن کب ہوگا؟ اس دن ہوگا جب ان کو آگ میں عذاب دیا جائے گا۔ اب اپنی شرارت کا مزہ چکھو، یہ وہی ہے جس کے لیے تم جلدی مچایا کرتے تھے۔ بے شک پرہیزگار بہشتوں اور چشموں میں عیش کر رہے ہوں گے، اور جو جو نعمتیں ان کا پروردگار انہیں دیتا ہوگا ان کو لے رہے ہوں گے۔ بے شک وہ اس سے پہلے نیکیاں کرتے تھے، رات کے تھوڑے سے حصے میں سوتے تھے اور اوقات سحر میں بخشش مانگا کرتے تھے، اور ان کے مال میں مانگنے والے اور نہ مانگنے والے دونوں کا حق ہوتا ہے۔ ساری کائنات مسرور ہے، جشن میلاد رسول ہے۔ اے نبیوں کے سردار، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ میں آیا تیرے دربار، میں آیا تیرے دربار، میری تجھ پہ انسانیت کے لیے محسن انسانیت کا پیغام، سیرت رسول کے مختلف گوشوں کا احاطہ کرتا ہوا لائیو فون ان پروگرام، حب نبی سے سرشار نعتوں کا حسین گلدستہ، جشن میلاد النبی، ہر پیر سے جمعہ رات 10:30 بجے صرف ATV اردو پر۔ ادا کروں نماز مسجد حرام میں ایسا دن آئے، میرے اللہ یہ سعادت میرے حصے میں ایک دن آئے۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم،
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ETV اردو پر پہلی بار مسجد حرام مکہ مکرمہ سے خطبہ جمعہ اور نماز جمعہ کے روح پرور مناظر کا راست ٹیلی کاسٹ ہر جمعہ دوپہر 3 بجے صرف ETV اردو پر. عرض کیجے جوہر اندیشہ کی گرمی کہاں، عرض کیجے جوہر اندیشہ کی گرمی کہاں، کچھ خیال آیا تھا وحشت کا کہ صحرا جل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ان التیاری حسبا یومن الی ارض الحرم، ان التیاری حسبا یومن الی ارض الحرم، بلغ سلامی روضۃً فیہا النبی محترم، بلغ سلامی روضۃً فیہا النبی محترم، ان التیاری حسبا یومن الی ارض الحرم، من وجہہ شمس الضحیٰ من خدہ بدر الدجا، من وجہہ شمس الضحیٰ من خدہ بدر الدجا، من ذاتہ نور الہدی من کفہ بحر الحمم، من ذاتہ نور الہدی من کفہ بحر الحمم، ان التیاری حسبا یومن الی
إذ جاءنا أحكامه كل الصحف صار الدم إذ جاءنا أحكامه كل الصحف صار الدم إن التيارها السبع يوما إلى أرض الحرم يا رحمة للعالمين أدرك لي زين العابدين يا رحمة للعالمين أدرك لي زين العابدين مبعوث ورد الظالمين في الموكب والمزدهم محبوس ورد الظالمين في الموكب والمزدهم إن التيارها السبع يوما إلى أرض الحرم بلغ سلامي روزة فيها النبي المحترم إن التيارها السبع يوما إلى أرض الحرم جس دن ولادت مصطفیٰ ہوئی ہو، جس دن حضور کی آمد سے انسانیت پر اللہ نے اتنا کرم فرمایا ہو، فرمایا نبی رحمت کے ولادت کے دن سے بڑھ کر انسانیت کے لیے اور برکت کا دن کون سا ہو سکتا ہے جسے سیلیبریٹ کیا جائے۔ میلاد النبی ہر پیر سے جمعرات دوپہر 2:30 بجے صرف ETV اردو پر۔ اسلام فار کڈز یعنی اسلام بچوں کے لیے، اس پروگرام میں قرآن اور حدیث کے قصے اور واقعات، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی کے حالات اور اسلامی تعلیمات کے اہم واقعات پیش کیے جائیں گے۔ اس میں ہمارے لیے سبق ہے، گائیڈنس ہے اور رہنمائی کا سامان ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیمات کی وہ باتیں بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے جس میں مورل ویلیوز سکھائی گئی ہیں، تاکہ ہم اپنے اندر اعلیٰ کیریکٹر، اعلیٰ اخلاق پیدا کر سکیں اور دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ اسلام فار کڈز ہر اتوار صبح 9 بجے صرف ETV اردو پر۔ سوال آپ کے، جواب ہمارے۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دینی سوال و جواب کے اس پروگرام میں نسیم اختر ETV اردو کی طرف سے آپ سبھی ناظرین کا تہ دل سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ آپ کی خوش نصیبی اور ہماری سعادت مندی ہے کہ آپ کے سوال کا جواب دینے کے لیے اسٹوڈیو میں اس وقت تشریف فرما ہے جناب اعجاز احمد اسلم صاحب، اسسٹنٹ سیکریٹری جنرل جماعت اسلامی ہند اور
انگریزی ہفتہ وار اخبار ریڈینس کے ایڈیٹر۔ تو لیجئے آغاز کرتے ہیں ایک سوال سے جسے بھیجا ہے جناب سلطان احمد صاحب نے وارانسی سے۔ اس میں وہ پوچھتے ہیں کہ موجودہ جمہوری نظام اور اسلامی نظام حکومت میں کیا فرق ہے؟ کیا بادشاہت صحیح ہے؟ واضح کریں، مہربانی ہوگی۔ بہت اچھا سوال ہے اور کئی اس کے پہلو ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ حکومت کے بارے میں کیا نظریہ ہے اسلام کا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ دوسری بات وہ یہ کہتا ہے الارض للہ، زمین اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تیسری بات وہ یہ کہتا ہے کہ الا لہ الخلق والامر، یاد رکھو، خبردار ہو جاؤ، تخلیق اس کی ہے، کریشن، اور حکم دینے کا اختیار بھی اسی کو ہے۔ اس طریقے سے اسلام کا جو حکومت کا نظریہ ہے وہ یہ ہے زمین اللہ کی ہے، ہم انسان بھی اللہ کے بندے ہیں، حکومت بس اللہ تعالیٰ ہی کی ہو سکتی ہے۔ اسی کو کہا جاتا ہے حکومت الہیہ، یا عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ جو انجیل مقدس میں آئے ہیں وہ یہ ہیں کہ اللہ کی بادشاہت۔ انجیل کے الفاظ ہیں Let your kingdom come on this earth as it is there in the heavens۔ اے خدا، تیری بادشاہی زمین پر بھی اسی طریقے سے آ جائے جیسے وہ ساری کی ساری کائنات میں چھائی ہوئی ہے۔ اب انسان کی کیا حیثیت؟ انسان کے بارے میں اسلام یہ کہتا ہے کہ وہ اللہ کا خلیفہ ہے، اللہ کا ریپرزینٹیٹو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے زمین پر بسایا ہے، مختلف صلاحیتیں دی ہیں، علم دیا ہے، کنٹرول کرنے کی صلاحیت دی ہے، اور اس کو آزما رہا ہے۔ اب خلیفہ کون ہے؟ کوئی خاص آدمی خلیفہ ہو جائے یا کوئی خاص خاندان، اسلام اس کو مانتا نہیں۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ جتنے انسان ہیں جو بھی خدا پر ایمان لائے ہیں وہ سب کے سب اللہ کے خلیفہ یا اللہ کے نمائندہ ہیں۔ البتہ وہ اپنے لیے حکومت چلانے کے لیے اب کیا طریقہ اختیار کریں؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، وہ لوگ اپنے معاملات کو آپسی مشورے سے طے کرتے ہیں۔ اسے ہم کہتے ہیں شورائی نظام یا مشورے کا نظام، یا انگلش میں کہیں گے کنسلٹیٹیو سسٹم، یعنی کسی خاندان کی حکومت ہو نہیں، کسی خاص فرد کی حکومت ہو نہیں، کسی خاص ذات کی، کسی نسل کی حکومت ہو، کسی خاص ملک کے لوگوں کی حکومت ہو نہیں۔ حکومت اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے۔ اللہ نے اپنا وہ اختیار تمام انسانوں کو دیا ہے، اپنے بندوں کو۔ وہ بندے ایک شورائی نظام قائم کرتے ہیں۔ اب آپ کے سامنے خلافت راشدہ کا نمونہ آتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق، ان کا انتخاب کیا گیا اڈل فرنچائز کی بنیاد پر، یعنی جو عوام تھی، اہل الرائے حضرات تھے، ان کی رائے کی بنیاد پر۔ یہی سلسلہ چلتا رہا حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی تک۔ بعد میں بادشاہت آ گئی اور خلافت کا نظام جو اسلامی نظام تھا ذرا سپوائل ہو گیا۔ اب آپ کا سوال یہ ہے کہ جو موجودہ حکومت کا سسٹم ہے کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے، بادشاہت کو اسلام اپروو نہیں کرتا ہے، اس لیے کہ اس میں باپ کے بعد بیٹا آیا، کسی خاص خاندان کی سیادت اور قیادت، لیڈرشپ، یہ اسلامی طریقہ نہیں۔ ہاں، مغرب نے بہت سارا کام کیا ہے پچھلے 500 سالوں میں۔ اس نے مختلف انسٹیٹیوشنز کو، اداروں کو ڈیولپ کیا ہے، اور اس میں اس بات کا لحاظ رکھا جاتا ہے کہ جو حکومت ہے وہ عوام کی نمائندہ ہو۔ جبر کی حکومت ہو، کسی خاص خاندان کی حکومت ہو، یہ جائز نہیں، سارے عوام اس میں نمائندہ ہوں۔ اس کے لیے ایک جمہوری طریقہ اختیار کیا جاتا ہے۔ تو موجودہ جو جمہوری طریقہ ہے وہ اسلام کے اس طریقے حکومت سے قریب۔ البتہ اسلام یہ کہتا ہے سورنٹی یا اقتدار اعلیٰ یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار۔ اللہ نے جس بات کا ایک بار حکم دیا، قیامت تک بندے اس میں تبدیلی نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک بات جس کو اس نے ناجائز حرام قرار دیا، اس کو ساری دنیا کے لوگ مل کر بھی